بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آپ کو ہر شر اور بیماری سے بچائے، اس ماہ مقدس کا ہر پل آپ کے لیے سعادت کا باعث بنائے، آمین۔ آج کے کام کا آغاز کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پچھلے کام کی۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق قرآن مجید کا سوال نمبر 1 قرآن کے موضوعات تک کیا تھا اور آپ کو اس کی لرننگ اور پریکٹس دی گئی تھی۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے جن باتوں سے آگاہی حاصل کی تھی وہ یہ ہیں: قرآن کا معنی و مفہوم، نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ، اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں، گزشتہ آسمانی کتابوں کے ساتھ قرآن کا تعلق اور قرآن کے موضوعات۔ پیارے بچوں، ان تمام باتوں کے مطالعے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے قرآن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید حتمی آفاقی تعلیمات پر مشتمل آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف۔ آج سوال نمبر 1 کے بقیہ حصے کو کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کی عالمگیر تعلیمات کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک میں ہر خطے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابیں یا صحیفے صرف کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نازل ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کسی خاص علاقے، قوم یا قبیلے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام جہانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کا ذکر خود فرمایا: ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع ابدی صحیفہ ہدایت ہے۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ برحق ہیں اور رہنمائی کا خزانہ ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت و ہدایت کا دائمی ذریعہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کے برحق ہونے کی۔ قرآن پاک سچی آسمانی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر بغیر کسی شک و شبے کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے آغاز میں ہی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی قرآن کی تعلیمات یقینی اور حقیقی علم پر مبنی ہیں اور ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کے کتنے ادوار تھے۔ نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں: مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور، اس سے مراد وہ زمانہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ میں گزارا۔ اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں کی تعداد 86 ہے، یعنی 86۔ مدنی دور، مدنی دور سے مراد وہ زمانہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارا۔ اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان صورتوں کی تعداد 28 ہے، یعنی 28۔ اب ہم بات کرتے ہیں ترتیب و تقسیم القرآن کی، یعنی قرآن کی ترتیب کون سی ہے، اس میں پارے، رکوعات، صورتیں وغیرہ کتنی ہیں۔ قرآن کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ترتیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا کہ قرآن کی کون سی صورت، کس آیت کو کہاں پر رکھنا ہے اور قرآن پاک میں اس کی جگہ کون سی ہے۔ یوں قرآن کی ترتیب طے پائی۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں، 6666 آیات اور 558 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں اور 14 سجدے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی صورت البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی اور مختصر صورت الکوثر ہے۔ سورت توبہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان سب کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تکمیل قرآن۔ اللہ نے قرآن پاک کی تکمیل کا اعلان 9 ذی الحج 10 ہجری کو فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے مکہ پاک تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اس اعلان میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے اور اس پر اپنی رضامندی کے اعلان کا اظہار کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور اب کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب یہی تا ابد رشد و ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی پر عمل کامیابی و نجات کا باعث ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنی کتاب قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے سبق قرآن مجید کے سوال نمبر 1 کا بقیہ حصہ، نوٹس سے یاد کرنا ہے اور اس کی تحریری مشق بھی کرنی ہے۔ آج کا کام مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔